بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارا سبق جو ہے وہ حروف ہجا پہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان جو ہے وہ حروف پہ انحصار کرتی ہے، یعنی جب تک ہمیں حروف نہیں آئیں گے کسی بھی زبان کو بولا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ اردو میں ہم الف، بے، تے، سے پڑھتے ہیں، اسی طرح انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں اے بی سی ڈی۔ اگر یہ حروف نہ ہوں تو کسی لفظ کو نہیں بولا جا سکتا اور نہ ہی کوئی کلمہ بولا جا سکتا ہے۔ تو گویا اگر ہم عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حروف ہجا کو سمجھنا پڑے گا۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں الفابیٹس، اور اردو اور عربی میں ہم کہتے ہیں حروف ہجا۔ یہ سارے الفاظ جن کی بنیاد پہ الفاظ بنتے ہیں۔ تو بچوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اردو زبان میں حروف ہجا کی تعداد 37 ہے، 37، جبکہ عربی میں حروف ہجا کی تعداد 28 ہے، اور اگر حمزہ اور الف کو الگ الگ گنا چاہے تو پھر 29 ہے۔ آپ کو ایک فرق واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اردو سے کم ہیں۔ گویا کہ 8 ایسے الفاظ ہیں جو کہ عربی زبان میں نہیں ہیں لیکن وہ اردو میں ہیں۔ وہ بلا کون سے ہیں؟ پہلے ہوگا پے، ٹے، چے، ڈال، اڑے، زے، گاف اور یہ 8 الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو میں پائے جاتے ہیں لیکن عربی زبان میں نہیں ہیں۔ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ الف سے لے کے یہ تک جو الفاظ ہیں وہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور اب مزید جب عربی زبان میں ہم پڑھیں گے تو ہمیں آسانی ہے کہ یہ الفاظ 37 کی بجائے 28 ہیں یا 29 ہیں۔ ایک بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے اپنے دماغ میں وہ یہ ہے کہ جب ہم اردو اور عربی زبان کی ادائیگی کرتے ہیں تو 12 الفاظ ایسے ہیں جن کی ادائیگی ہم اٹھا کے کریں گے، یعنی ان میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم لٹا کے پڑھتے ہیں، مثلا بے، تے، رے، زے، لیکن جب ہم عربی زبان میں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے با، سے سو، تے سے تو، ہے سے ہو، خے سے خو۔ تو ایسے الفاظ جن کی آواز ہم ذرا اٹھا کے نکالیں گے، ایسے الفاظ 28 میں سے کتنے ہیں؟ ٹوٹل 12 الفاظ ہیں، اور یہ 12 الفاظ آپ کو سکرین پہ الگ بھی نظر آئیں گے۔ ایک اور فرق جو آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہیں ان کے اوپر حرکات ہوتی ہیں، ان کو ہم نشانیاں بھی بول سکتے ہیں، اور ان کو ہم عربی میں اعراب بھی بولتے ہیں۔ اعراب کا مطلب ہے کہ ہر حرف کے اوپر ایک ایسی نشانی ہوگی جس کو ہم انگریزی میں سمبل کہتے ہیں، عربی میں اس کو اعراب بولتے ہیں، اور اردو میں ہم ان کو حرکات بھی بول سکتے ہیں۔ ان کی بنیاد پہ جو لفظ ہم بولیں گے، جو حرف ہم بولیں گے، اس کی آواز مختلف ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی بھی حرف کے اوپر ایک زبر لگا دوں گا، زبر کو عربی میں بولتے ہیں فتحہ، تو اس کی آواز جو ہے وہ میں برابر، یعنی اپنی زبان کو میں اپنے تالو کے ساتھ لگاؤں گا اور نہ میں اپنی زبان کو موڑوں گا اپنے منہ میں سیدھا اس کی ادائیگی کروں گا۔ جیسے میں بولتا ہوں کہ بے کے اوپر جب فتحہ آ جاتی ہے تو ہم بولیں گے با، اگر اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو میں بولوں گا بے زیر بی، اور اگر میں اس کے اوپر بے کے اوپر پیش رکھ دیتا ہوں تو میں بولوں گا بے پیش بو۔ لیکن ایک فرق آپ کو یاد کرنا ہوگا، وہ کیا ہے کہ جب ہم عربی زبان پڑھیں گے تو ہم ان حرکات کو یا ان اعراب کو ہم زبر، زیر اور پیش نہیں کہیں گے، بلکہ ہم زبر کو کہیں گے فتحہ، زیر کو کہیں گے کسرہ، اور پیش کو ہم کہیں گے دمہ۔ ایک اور
نشانی یا اعراب ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جزم۔ جزم کیا کرتی ہے؟ جب یہ کسی حرف کے اوپر آئے گی تو یہ پچھلے والے لفظ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، گویا کہ آپ وہاں پہ بالکل رک جائیں گے۔ مثلا میں پڑھتا ہوں رب کا، اگر تو اس کا مطلب کاف کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے۔ اگر اس کے اوپر کاف کے اوپر جزم ہوگی تو یہ بن جائے گا ربک، یعنی میں آگے بالکل نہیں گیا، میں نے وہاں بریک مار دی ہے۔ جزم اپنا یہ کام کرتی ہے۔ اچھا دوسرا بچوں، اگر ہم نے انہی اعراب کو لمبا کرنا ہو تو اگر فرض کریں کہ میں نے با کے اوپر فتح رکھی ہے تو مجھے اس کو با پڑھنا ہے، لیکن اگر میں نے اس سے لمبا کرنا ہوگا تو اس کے بعد پھر الف لگانا پڑے گا، پھر میں با کی بجائے پڑھوں گا با۔ اسی طرح اگر بے کے نیچے میں نے کسرہ رکھی ہے اور میں اس کو بے پڑھتا ہوں اور اگر مجھے اس کو لمبا کرنا ہے اپنی آواز نکالنے میں بے کے ساتھ یہ لگا دوں گا، تو دین پھر یہ ہو جائے گا بے یہ بی، یعنی دیکھو میں نے اسی زیر کو کسرہ کو لمبا کر دیا تو پھر یہ لگے گا۔ اور اگر میں نے دمہ والی آواز کو میں نے زیادہ لمبا کرنا ہے تو پھر میں بجائے دمہ کے بے کے ساتھ واو لگا دوں گا اور وہ ہو جائے گا بو۔ اور ایک اور طریقہ بھی آواز کو لمبا کرنے کا ہوتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں المدہ۔ آپ دیکھیں، اب اردو میں بھی آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں آدم، یعنی آپ نے الف کے اوپر المدہ رکھا ہے تو آدم، تو گویا المدہ بھی آواز کو لمبا کرتا ہے۔ ایک اور فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ ہے الف کا اور حمزہ کا۔ دیکھیں اردو زبان میں جب الف ہوتا ہے تو الف ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن عربی زبان میں اگر الف کے اوپر ہم حمزہ لگا دیں تو پھر ہم الف کو حمزہ کہیں گے، گویا کہ وہ الف جو ہے وہ اب ایکٹیو ہو گیا ہے، یعنی ایسا الف جو کوئی کام نہ کرے، صرف اکیلا کھڑا رہے، وہ الف کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اگلے اور پچھلے الفاظ کے ساتھ اپنی آواز ملائے گا، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھیلے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا بن جائے گا؟ وہ پھر الف کی بجائے حمزہ بن جائے گا، تو پھر ہم اس کو حمزہ بولیں گے۔ تبھی عربی زبان میں الف اور حمزہ کو اگر الگ الگ سمجھا جائے تو پھر ٹوٹل حروف ہجا کی تعداد 29 بنتی ہے، جو کہ 29 کہلاتی ہے۔ اسی طرح بچوں ایک اور بات آپ نے آج کے سبق میں یاد کرنی ہے اور ذہن میں رکھنی ہے، وہ کیا ہے کہ حروف ہجا کے بغیر کوئی لفظ نہیں بنتا۔ حروف جو ہیں وہ ملتے ہیں، ہر ایک حرف جو ہے اس کی اپنی ایک آواز ہے۔ جب ایک حرف دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو وہ کیا بناتا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں لفظ۔ عربی زبان میں لفظہ کا مطلب ہوا اپنی آواز کو بنا کے منہ سے باہر پھینکنا۔ تو گویا جب مختلف حروف ہجا آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے ایک شکل ترتیب دیتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے کھیلتے ہیں یا ملتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ لفظ بن جاتے ہیں۔ اور جب الفاظ جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو بچوں کیا بنتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے کلمہ۔ تو کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے الفاظ کا مجموعہ جو آپ کو معانی دے، پورا جملہ آپ کو معانی دے، یعنی آپ کو ایک بات کہی جائے اس کا مکمل ایک معنی بنے، اس کو بولتے ہیں کلمہ۔ تو الفاظ جو ہیں وہ حروف سے بنتے ہیں اور کلمہ کس سے بنتا ہے؟ الفاظ سے بنتا ہے۔ تو بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آج حروف پڑھے، عربی اور اردو زبان کے حروف کا فرق جانا، ان کی تعداد کا فرق جانا، ان کی ادائیگی کا فرق جانا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو اعراب استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں وہ کیا ہیں۔ اگر ہم نے اعراب کو لمبا کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جو الفاظ حروف ہیں وہ الفاظ کیسے بناتے ہیں اور جو الفاظ ہیں وہ کلمہ کیسے بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا بچوں اگلا لیسن ہوگا وہ ہوگا اسم کے بارے میں، جس میں ہم اسم کی تعریف بھی پڑھیں گے اور اسم کی خصوصیات پڑھیں گے اور ساتھ ہی اسم کی قسمیں بھی پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔